اسرائیل اسرائیل مغربی ایشیا کا ایک ملک ہے۔ 18ویں صدی تک ساری دنیا میں بھٹکنے کے بعد جب برطانیہ نے فلسطین پر قبضہ کیا تو ساری دنیا سے یہودی اکٹھے کر کے اس جگہ لا کر بسا دیے۔ یہودی مذہب میں کوئی بھی اور شخص تب تک شامل نہیں ہو سکتا سوائے اس کے جس کی ماں یہودی ہو۔ اسرائیل کی ریاست 6 اضلاع پر مشتمل ہے۔ اسرائیل کا دارالحکومت تل ابیب ہے، جبکہ سب سے زیادہ آبادی والا شہر یروشلم ہے۔ تاہم بین الاقوامی طور پر یروشلم کو اسرائیل کا حصہ نہیں تسلیم کیا جاتا۔ دنیا کی ہسٹوریکل جگہ کو سرچ کیا جائے تو پہلے نمبر پر یروشلم آتا ہے۔ یہودی ایک مکار قوم ہے۔ انہوں نے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کروانے کی کوشش کی تھی۔ ان پر زمین خریدنے پر بھی پابندی عائد تھی۔ یہودیوں میں 65% آبادی ایسی ہے جن کو اپنے باپ کا بھی پتہ نہیں ہے۔ یہودی ساری دنیا کو عیش و عشرت میں ڈالنے والے سب سے زیادہ یہ خود اپنے مذہب پر کاربن ہیں۔ ان میں کٹر مذہبی فرقہ الٹرا آرتھوڈوکس ہے، جو چہرے پر داڑھی رکھتے ہیں۔ مرد سر پر لومڑی کی کھال سے بنی پگڑی کی طرح کی ٹوپی پہنتے ہیں تاکہ ان کا دماغ لومڑی کی طرح سازشیں کر سکے، اور روایتی لباس پہنتے ہیں، اور عورتیں سر پر رومال پہنتی ہیں۔ ان کے بچے جن سکول میں پڑھتے ہیں وہاں انہیں تورات پڑھائی جاتی ہے اور تلمود بھی پڑھائی جاتی ہے کہ تم کون ہو، تم نے پوری دنیا پر حکومت کرنی ہے، تمہارا مسیحا آنے والا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہاں پر لڑکیوں کو جینز پہننے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ ایک خاص قسم کی سکرٹ پہنتی ہیں جو ان کی خاص پہچان ہے۔ اسرائیل میں 18 سال تک کی عمر میں تعلیم لازمی ہے۔ شرح خواندگی 97% سے زیادہ ہے۔ ان کا سکول 3 مراحل پر مشتمل ہے۔ پرائمری سکول 1 سے 6 تک ہے، مڈل سکول 7 سے 9 تک ہے، اور ہائی سکول 10 سے 12 تک ہوتا ہے۔ اسرائیل میں عام کاروباری ہفتہ 5 دن کا ہوتا ہے۔ 18 سال کے لڑکا یا لڑکی کو فوجی تربیت لینا بھی لازمی ہے۔ مرد فوج میں 3 سال جبکہ عورتیں 2 سال خدمات سر انجام دیتی ہیں۔ اسرائیلی فوج کا زیادہ تر انحصار ہائی ٹیک ہتھیاروں پر ہوتا ہے، جن کی اکثریت اسرائیل خود بناتا ہے۔ اسرائیل کا آئرن ڈوم ایئر ڈیفنس نظام دنیا بھر میں مشہور ہے۔ اسرائیل ایسے 9 ممالک میں شمار ہوتا ہے جو اپنا مصنوعی سیارہ بنانے اور خلا میں بھیجنے کی طاقت رکھتا ہے۔ اسرائیل نے جاسوسی کے لیے مصنوعی سیاروں کا ایک پورا نظام بنایا ہوا ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ خاص ٹیکنالوجی کے ذریعے بارشوں کو بھی کنٹرول کر رہے ہیں۔ ناظرین، اسرائیل میں 2 بین الاقوامی ایئرپورٹ موجود ہیں، جن میں سے بن گوریون ہوائی اڈہ سب سے بڑا ہے، اور اس ایئرپورٹ پر سالانہ 1 کروڑ سے زائد مسافر لینڈ کرتے ہیں۔ یہ ہوائی اڈہ تل ابیب کے نزدیک واقع ہے، اور ملک بھر میں 19,000 سے زائد طویل سڑکیں موجود ہیں۔ اسرائیل میں ریلوے کا نظام 949 کلومیٹر طویل ہے۔ ناظرین، اسرائیل کی سب سے بڑی بندرگاہ بحیرہ روم پر واقع حیفا کی بندرگاہ ہے۔ یہودی اپنی عبادت کے دوران ایک چادر کو جسم سے ڈھانپتے ہیں۔ ناظرین، اگر آپ اسرائیل کے جھنڈے کو دیکھیں تو اس کے اوپر نیچے نیلے رنگ کی 2 پٹیاں نظر آتی ہیں۔ یہ 2 پٹیاں دریائے فرات اور دریائے نیل کو ظاہر کرتی ہیں۔ اسرائیل ان دونوں دریاؤں کے درمیان موجود علاقوں کو اپنی زمین تسلیم کرتے ہیں۔ اسرائیلیوں نے ان 2 پٹیوں کے درمیان ستارے کو لگا کر اپنا جھنڈا بنا لیا ہے، اور یہ جھنڈا 1948 میں اسرائیل کا قومی پرچم بن گیا۔ مذہبی نوعیت کے سیاحت اسرائیل میں بہت اہمیت کے حامل ہے، کیونکہ اسرائیل میں سینکڑوں پیغمبروں کے قدموں کے نشان اور رومن آثار قدیمہ کی وجہ سے بہت سارے سیاح اسرائیل کا رخ کرتے ہیں۔ اسرائیل کی سرکاری زبان ہیبرو ہے۔ ناظرین، اسرائیل پاپولیشن میں 55% روایتی یہودی، 17% صہیونی اور 25% مسلم، 2% مسیح اور باقی مختلف مذاہب کے لوگ ہیں۔ یہودی علم نجوم اور جادو کے ماہر ہیں، اسی لیے حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان کی جادو کی کتابیں تابوت سکینہ میں بند کی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام طور سے واپس آئے اور یہ سامری جادوگر کے پیچھے لگ گئے۔ تبھی یہ فرعون کے دربار میں یہ جادوگر کے گروہ بن کر سامنے آئے۔ بخت نصر بادشاہ جب یہودیوں کو غلام بنا کر بابل شہر لے گیا۔ ناظرین، بابل شہر کا جادو دنیا بھر کا سب سے خطرناک جادو مانا جاتا ہے۔ وہاں انہوں نے علم نجوم اور جادو کو سیکھا۔ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے کچھ راستے ڈھونڈ بھی رکھے ہیں، جن میں سے ایک برمودا ٹرائی اینگل بھی ہے۔
ناظرین، بنی اسرائیل کا جب بھی نام آتا ہے تو ان کے 12 قبیلوں کا ذکر کیا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام نے 40 سال کی عمر میں ربیکہ سے شادی کی۔ ان کے 2 بیٹے تھے، عیسو اور یعقوب۔ حضرت اسحاق علیہ السلام 180 سال کی عمر میں اس دنیا سے رخصت ہوئے اور ان کو ہیبرون میں دفن کیا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے حضرت یعقوب علیہ السلام کو، جن کا لقب اسرائیل بھی ہے، جس کی وجہ سے ان کی قوم کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ ان کی 4 بیویاں تھیں، جن میں سے ایک بیوی کا نام راحیل تھا، جو حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ تھی۔ ان 4 بیویوں سے 12 بیٹے تھے اور ایک بیٹی تھی۔ ناظرین، یہ وہی بھائی ہیں جنہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اندھے کنویں میں پھینکا تھا۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام 90 سال کی عمر کو پہنچے، تب اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ بنیامین حضرت یوسف علیہ السلام کے سگے اور چھوٹے بھائی تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حسن سے نوازا تھا اور آپ اپنے والد کے چہیتے بھی تھے، لہٰذا بھائیوں میں حسد پیدا ہوا اور حضرت یوسف علیہ السلام کو آپ کے بھائیوں نے اندھے کنویں میں ڈال دیا، اور آگے جو کچھ بھی ہوا یہ پورا واقعہ قرآن پاک میں سورہ یوسف میں ملتا ہے۔ بعد میں حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹوں کے نام پر بنی اسرائیل کے 12 قبیلے بنے۔ ناظرین، اس وقت اسرائیل 44ویں بڑی معیشت ہے۔ اسرائیل اپنی فوج پر سب سے زیادہ اپنے بجٹ کا 33% حصہ خرچ کرتا ہے۔ شمسی توانائی، جیو تھرمل توانائی اور پانی کی بچت کے حوالے سے اسرائیل دنیا بھر میں پہلے نمبر پر ہے۔ ناظرین، یہودیوں میں روز دن میں 3 وقت صبح، دوپہر، شام کی عبادت فرض ہے۔ ناظرین، یہودی نئے سال کی مبارکباد دینے کے لیے پہلے سیب اور شہد کو چکھتے ہیں۔ ان کا عقیدہ ہے کہ سیب ہی وہ پھل ہے جسے چکھنے کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا گیا، اور ایپل کمپنی کا لوگو بھی وہی کھائے ہوئے ایپل کو ظاہر کرتا ہے۔ یہودیوں کا دعویٰ ہے کہ اسرائیل صرف ان کا ہی گھر ہے، بلکہ وہ جگہ ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ کر رکھا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قریب ہے کہ تم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے، جو انصاف پسند ہوں گے اور سلیب کو توڑیں گے اور خنزیر کو قتل کریں گے، جزیہ ختم کر دیں گے، اور مال اتنا بڑھ جائے گا کہ لینے والا کوئی نہ ہوگا۔ دجال کے ظاہر ہونے کے بعد نماز فجر کے وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام دمشق کی جامع مسجد کے سفید مشرقی مینارے پر اتریں گے۔ نزول کے وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے دونوں ہاتھ 2 فرشتوں کے کندھوں پر رکھے ہوئے ہوں گے۔ آپ کے سر سے موتیوں کی طرح سفید چاندی کے دانے جھڑیں گے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا سامنا دجال سے ہوگا۔ دجال کے ساتھ 70,000 یہودی بھی ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو باب لد پر تلوار کے ساتھ قتل کریں گے۔ ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو کیسی لگی کومنٹ سیکشن میں اپنا اظہار کرنا مت بھولیں۔ ناظرین، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔